وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج جو عظیم الشان عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان کے حوالے سے ہے۔ آج کے عنوان میں پہلا حصہ اہل بیت کون ہیں، دوسرا حصہ اہل بیت کی سب کی اکٹھی کیا شان ہے، اور تیسرا حصہ تمام اہل بیت کی الگ الگ مختصر شان انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور یہ تین حصے تقریباً پونے گھنٹے میں بیان کیے جائیں گے، اور آخر میں جو مجھے حکم ہوا ہے وہ رمضان کے حوالے سے بھی چند گزارشات کر کے 1 گھنٹہ مکمل کرنا۔ اب اس کے لیے ہمیں پوری بیداری کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور بہت اختصار کے ساتھ یہ ساری باتیں کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان میں اگر بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں اہل البیت، جس کو ہم اردو میں اہل بیت کہتے ہیں نا، اہل الف کے نیچے زیر پڑتے ہیں، اصل کے اعتبار سے یہ اہل ہے، اور جس کو بیت پڑھتے ہیں اصل کے اعتبار سے یہ بیت ہے، اور بیت لفظ کے اوپر الف لام ہے، اہل البیت۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ایک اہل اور ایک البیت۔ اہل کا معنی ہے والے، بیت کا معنی ہے گھر، اور الف لام کا معنی ہے خاص۔ اب پورے کا ترجمہ بنتا ہے اہل البیت، خاص گھر والے۔ آپ کا بھی گھر ہے، میرا بھی گھر ہے، آپ کے بھی گھر والے ہیں، میرے بھی گھر والے ہیں، لیکن یہ خاص نہیں ہے۔ سب انسانوں کے گھر والے ہوتے ہیں لیکن وہ خاص نہیں ہے۔ اہل البیت خاص گھر والے، اس خاص گھر سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے، ہر بندے کے گھر والے نہیں۔ اہل البیت گھر والے، خاص گھر والے۔ اب وہ خاص گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے
اس خاص گھر والوں میں آپ کی بیویاں شامل ہیں، اس کے بعد ان بیویوں کی ساری اولاد شامل ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا کی اولاد شامل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے حقیقی چچا دو ہیں، ایک عباس اور ایک ابو طالب، باقی بھی چچا ہے لیکن وہ کزن کے اعتبار سے۔ ابو طالب اس کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام طالب تھا جس کی وجہ سے وہ ابو طالب ہوئے، ایک کا نام طالب تھا جس کی وجہ سے وہ ابو طالب ہوئے، دوسرے کا نام عقیل تھا، تیسرے کا نام جعفر تھا، اور چوتھے کا نام علی تھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب ان 4 میں سے پہلے جو سب سے بڑے تھے طالب، وہ مکے کے اندر ہی کسی علاقے میں تجارت کی غرض سے گئے، واپس ہی نہیں آئے، وہاں کیا ہوا کیسے فوت ہوئے کوئی علم نہیں۔ باقی بچ گئے 3، عقیل رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے، جعفر رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے، اور علی رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کون ہیں؟ آل عباس، میرا چچا بھی اور چچا کی ساری آل بھی، آل عقیل، آل جعفر، آل علی رضی اللہ عنہم۔ اب یہاں چچا کا نام نہیں لیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چچا کا نام لیا اور ایک چچا کا نام نہیں لیا، اور دوسرے چچا کا جو نام نہیں لیا اس کی اولاد میں 4 ہیں، ایک کا نام نہیں لیا 3 کا لیا، اور تینوں کی ساری اولاد کو بھی اپنے اہل بیت کہا۔ اس کا مطلب واضح ہے، یہ اسلام پر تھے اور وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ اب آپ کے اہل بیت میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ یہ حدیث سے اہل بیت، قرآن اور حدیث دونوں سے اور اہل بیت۔ وہ کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی ساری اولاد۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پورے اہل بیت کو مانا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 2 کو قریب کر لے اور 2 کو بیٹا ہی نہ مانے، وہ آپ کے ساتھ پوری محبت کرتا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا تابع دار کہلاتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر باپ کو تو اپنے کندھوں پہ چڑھائے، آنکھوں پہ رکھے، ہر حکم مانے، لیکن ماں کی بات نہ مانے، وہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ اور کوئی ماں کی خدمت کرے اور باپ کو گالیاں دے، یہ بھی صحیح بندہ نہیں ہے۔ عقل مند اور صحیح وہ ہے جو ماں کا بھی تابع دار ہو اور باپ کا بھی تابع دار ہو۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا اور آپ کی ساری بیویاں بھی پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیسے؟ عقلی اعتبار سے اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے، دونوں سے۔ عقل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بچے موجود ہیں، آپ کسی جگہ کسی شاپ پر رکتے ہیں، بیکری پر رکتے ہیں، پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں وہ بیکری والا آپ کا واقف ہے، کہتا ہے بیٹھ جاؤ 4 باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، میرے ساتھ میرے
گھر والے ہیں، اور گھر والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت. کہتے ہیں میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، یعنی گھر والے اہل بیت کا معنی یہ ہے. آپ کسی سے ملاقات کرتے ہو، آپ اس سے سب سے پہلے پوچھتے ہو آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے. کیا اس کا کوئی عقل مند بندہ یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ اس سے مراد بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، صرف چچا اور چچا کے بیٹے ہیں؟ یہ ہوگا نہیں ہوگا. بیوی اور بچے سب سے پہلے ہیں. نکاح کا موقع آیا، آپ کے گھر کے اندر شادی کا کارڈ آیا، بما اہل و عیال لکھا. آپ کہہ سکتے ہو میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میری بیوی کو بلایا ہی نہیں؟ ناراضگی بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں. یہ اہل و عیال میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ عیال کہتے ہیں بچوں کو. تو اہل پھر کیا ہوا؟ بیوی. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت صرف تھوڑی تھوڑی ذرائع، ورنہ ایک ایک بات پر گھنٹہ چاہیے. میں بڑے اختصار کے ساتھ بڑی تفصیل سے بڑی سپیڈ سے آگے جانا چاہتا ہوں. اہل بیت کے لیے سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ، پہلا صفحہ، پہلا رکوع. قرآن مجید اگر آپ پیچھے سے شروع کریں 21ویں کے آخر سے، یا ایھا النبی کل ازواجک، 21ویں سپارے کے آخر سے شروع کریں. اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے کہہ دیں، یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں. یہ خطاب ہوا، اللہ کہنا کیا ہے، باتیں چلتی رہی، حکم چلتے رہے. آخر میں آ کر 22واں سپارہ شروع ہوا، دوسری آیت شروع ہوئی. ان کو ایک حکم اور دے دو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے. کون؟ بیویاں. بات کسی چیز چل رہی تھی؟ بیویوں کی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے، فیشن کر کے، بغیر چہرے کے پردے کے، بغیر سر کے دوپٹے کے گھر سے باہر نہ نکلے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ان کو کہہ دو نماز کو قائم کریں. جو عربی گرامر کو جانتے ہیں، اقِمْنَ کا صیغہ جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے، عورتوں کو خطاب ہے اور زیادہ عورتوں کو خطاب ہے، کیونکہ آپ کی بیویاں 9 بیویاں تھیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ان کو کہہ دو نماز کو قائم کریں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، ان کو کہہ دو زکات دیا کریں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کو کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانا کریں. ارے ہمیں ملے گا کیا؟ ہم اپنے گھر میں رہے، ہم نماز کو قائم کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم زکات کو ادا کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ اسی کی آیت کا اگلا حصہ، انما یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہے، لیذہب، لے جائے، عنکم، تم سے، بیویوں سے خطاب، الرجس، سارے گناہ، ساری پلیتیاں، ساری خرابیاں، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے اور صاف کرنا چاہتا ہے. اب اس آیت میں کسی مکتبہ فکر کا قرآن اٹھا لو، ترجمہ دیکھو، پچھلی آیات کو پڑھو، شروع کرو. کس کے ساتھ خطاب ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ. اسی آیت کا اگلا حصہ، 2 آیتیں الگ نہیں، اسی آیت کا حصہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب کرتے کرتے میرے اللہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت لفظ موجود ہے، اہل البیت. تو پھر وہاں اہل بیت حکم نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہو رہا ہے، اور اہل بیت سے مراد کوئی اور ہوں گے؟ نہیں. اگلی آیت پھر آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور پیغمبر کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کیا کرو، حفظ کیا کرو، اللہ فرما رہے ہیں. اور یہ صیغہ بھی عورتوں کے لیے. تو آپ کی بیویوں کو قرآن میں اہل بیت کہا گیا. حدیث صحیح بخاری کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح کیا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے، اور نکاح کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں کے گھروں میں، خیموں میں گئے. اور حدیث صحیح بخاری میں ہے
آپ نے ہر گھر میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ بولے السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت۔ ساری بیویوں کو پیغمبر علیہ السلام نے بخاری میں اہل بیت کہہ کر سلام کیا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے بیویوں کا اہل بیت ہونا ثابت ہے۔ رہی بات بیٹیوں کی اور بیٹوں کی، نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ چاروں بیٹیاں اہل بیت، ایک کو ماننا اور 3 کو نہ ماننا یہ انصاف نہیں، اور تینوں بیٹوں کو اہل بیت ماننا یہ حق ہے۔ تو اہل بیت کون ہو گئے؟ اب خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ السلام خود اہل بیت کے سردار، آپ کی ساری بیویاں، آپ کی ساری بیٹیاں، آپ کے سارے بیٹے، نبی علیہ السلام کے چچا عباس اور ان کی ساری اولاد، اور آپ کے چچا کے بیٹے علی، عقیل، جعفر رضی اللہ عنہم و ارضا، یہ سارے اہل بیت ہیں اور ان کی اولاد قیامت تک اہل بیت۔ یہ سارے جب اہل بیت ہیں تو ان کی شان کیا ہے؟ ایک شان تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنے صحابہ کی فضیلت کے الفاظ ہیں نا وہ سارے ان کے لیے، کیونکہ یہ سارے اہل بیت ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ وہ ساری آیات جو صحابہ کی شان میں، وہ ساری احادیث جو صحابہ کی شان میں وہ ان اہل بیت کے لیے بھی ہیں، لیکن ان کی شان عام صحابہ سے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ شان بھی ہے اور ان سے الگ بھی ہے۔ اب الگ کے بارے میں 3 احادیث سن لیں۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، ترکت فیکم امرین، میں قریب ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا قریب ہے کہ میرے پاس یاتینی رسول ربی فاوجی۔ ہر پیغمبر ایک وقت تھا وہ دنیا میں آیا اور ایک وقت تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں نے حج کے موقع پر دیکھ لیا اسلام دنیا کے کناروں تک پھیل رہا ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کسی وقت بھی میرے رب کا فرشتہ آئے گا اور میں لبیک کہہ کے تمہارے پاس سے چلا جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان سے چمٹ جاؤ، ان کے ساتھ لگے رہو، ان کو اپنی جان سے زیادہ پیارے سمجھو، میں تمہیں گواہی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ حدیث 2 طرح سے ہے، جو اب تمہیں سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اہل بیت۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، بڑی عزت احترام کے ساتھ ہماری زندگی گزری، لیکن میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو بعد جگہ پر نبی علیہ السلام نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے حدیث کی جگہ پر کیا کہا؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ یہ ایک حدیث اہل بیت کی فضیلت۔ دوسری آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اللہ کی محبت کی وجہ سے تم میں پیغمبر سے محبت کرو۔ کیوں؟ مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ مجھے یہ شان کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارے مقام عطا کیے، تو پھر اصل کون ہوا؟ اللہ۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔
اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میرے ساتھ اور میری وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام کا ارشاد عالی، آپ نے حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں مجھے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا اور آپ نے کہا اے عبداللہ میں نے تمہارے خاندان کے بارے میں 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں۔ ایک میں نے کہا یا رب عباس اور اس کی آل میں جتنے علم سے دور ہیں سب کو خوب علم عطا کر، اور جتنے ہدایت سے دور ہیں سب کو پکی ہدایت عطا کر، اور میں نے یہ بھی کہا اے اللہ ان کو سخاوت کرنے والا، بہادر اور رحم دل بنا دے۔ میں نے یہ 3 دعائیں اللہ سے کہہ دی ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا سنو عباس اور اس کا خاندان چونکہ اہل بیت ہے نا، میں تمہیں بتاتا ہوں اگر کوئی شخص بیت اللہ کے صحن میں مطاف کی جگہ پر خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لیلۃ القدر رات ہو قدر کی، ساری رات وہاں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، مکہ شہر ہو، بیت اللہ سامنے ہو، دائیں مقام ابراہیم ہو، بائیں حجر اسود ہو، لیلۃ القدر میں ساری رات قیام کرے یا ساری رات سجدہ کرے، فرمایا اگر ساری رات کی عبادت کے باوجود اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے۔ عبادت بھی اس وقت قابل قبول ہے جب وہ اہل بیت سے سچی محبت کرے اور سارے اہل بیت سے محبت کرے۔ اگر آدھے اہل بیت سے محبت کرے وہ بھی اپنی آخرت کا انجام سوچ لے، جو انسان اہل بیت سے بغض کرے وہ بھی اپنی آخرت کا انجام سوچ لے۔ کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جس کے دل میں سارے اہل بیت کا ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، عزت موجود ہے، مقام موجود ہے اور محبت موجود ہے۔ کامیابی صرف اسی کے لیے، یہ پکی بات، یہ ہے اجمالی اور مختصر تمام اہل بیت کے فضائل۔ اب الگ الگ سب کی شان الگ ہے، سب کا مقام الگ ہے۔ اگر آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ تفصیل سے چاہوں تو 9 بیویاں ہیں، 5 منٹ بھی لگاؤں تو 45 منٹ لگ جائیں گے۔ صرف 2 کی 2 حدیثیں، ہر ایک کے بارے میں 1-2 حدیث سناتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ ایسی عظیم ہے، ایسی عظیم ہے، اے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور صبح و شام رحمتیں۔ میرے آقا جب باہر سے آتے کسی نے گالی دی، کسی نے تانا دیا، کسی نے روڑے مارے، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے جسم کے اوپر کھلی اوڑھنیاں پھینکی، اور میری خدیجہ رضی اللہ نے ساتھ ساتھ آپ کے زخموں پہ مرہم کی اور زبان سے آپ کے حوصلوں کو بڑھایا۔ آقا پریشان مت، نبیوں سے ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے لیے اللہ کبھی برا نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، میرا رب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ خدیجہ کا سارا مال تو آپ کے اوپر قربان ہے، اپنی ساری زندگی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام جتنے بھی غم زدہ ہوتے کبھی آپ کو غم زدہ رہنے دیا ہی نہیں، کبھی کوئی دکھ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر میں بیٹھے، آسمان سے جبریل آئے، اے پیغمبر علیہ السلام خدیجہ آ رہی ہے۔ میں پھر کیا ہوا؟ فرمایا مجھے آسمان سے رب نے بھیجا۔ تو اللہ کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں خدیجہ آ رہی ہے، ہاتھ میں ایک برتن ہے، برتن میں سالن ہے، آپ کی خدمت کے لیے آ رہی ہے، ان کو کہہ دو کہ میرے رب نے ان کے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا۔ وہ ایک ہی موتی ہے اور موتی کے اندر محل ہے، اندر بیٹھ کے باہر ساری جنت نظر آئے گی، باہر والے کو اندر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ کہا جنت کی بشارت دے دو، اور اس سے بڑھ کر ان کو کہنا کہ تمہارا رب تمہیں آسمان سے سلام کیا۔ یہ خدیجہ ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے۔ وعدہ تو ایک کا تھا، معذرت
کوئی کمی بیشی ہو جائے میرے جذبات میں وہ حدیث آ رہی ہے. میرے نبی علیہ السلام مدینے کی بستی میں گھر میں اچھا سالن پکتا نا تو گھر والوں کو کہہ دے کہ یہ کسی برتن میں ڈال دو. تصور میں جاؤ کیا انداز ہوگا. میرے آقا برتن میں ڈلوا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے اور ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتے, اندر سے کوئی نکلتا تو سالن پکڑا دیتے, واپس آ جاتے. گھر والے پوچھتے کدھر گئے تھے آقا؟ اور کہہ رہے تھے مجھے خدیجہ یاد آ رہی تھی, میں خدیجہ کی سہیلیوں کو اچھا سالن دے کے خدیجہ سے محبت کا اظہار کرتا. نبی علیہ السلام ساری زندگی خدیجہ کو بھولے. آپ کہنا کرتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ جس نے ساری زندگی اپنی ساری مال اور جان آپ پہ قربان کی. اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں عائشہ بیویاں تو 9 ہیں لیکن جب میں کسی کے بستر پہ ہوتا ہوں تو جبریل دروازے پہ آتے ہیں, اندر نہیں آتے, وہی لے کر نہیں آتے. لیکن ایک ہے جس کے بستر کو بھی اللہ اتنا پاک سمجھتا ہے کہ جبریل وہی بھی لے کے آتا, وہی لے کر آ جاتا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں عائشہ جبریل آئے, میں آقا جو حکم میرے رب کا عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے. اور میں آج حکم نہیں آیا, آج کوئی حکم نہیں آیا. تو پھر آقا کیا آیا ہے؟ کہا آسمان سے جبریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تیرا علم, تیرا عمل, تیرا تقویٰ, تیری طہارت, تیری پاکیزگی, تیرا رونا, تیرا گڑ گڑانا, تیرا قیام, تیرا رکوع, تیرا سجدہ, تیری عبادت, تیری ریاضت, تیری بندگی, تیرا رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اتنا پسند آیا رب کو. میرے رب نے کہا جبریل جاؤ جا کے دنیا میں آقا کے واسطے سے کہہ دو کہ عائشہ تیرا رب آسمانوں پہ تجھے سلام کہہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا عائشہ جبریل ایک اور بات کہہ رہا ہے. آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے سلام کے بعد جبریل کہتا ہے آقا میں جبریل کا بھی سلام عائشہ کو پیش کر دوں. جن کو دنیا میں اللہ کے سلام آ رہے, جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا شان ہوگا, کیا مقام ہوگا. یار دنیا میں سوچ لو یار, جس کو تم یہاں بیٹھ کے سلام بھیجو تو جب تمہیں مل ہی جائے تو تم کیا اس کے ساتھ برا کرو. جس کو آسمان سے جبریل اترے, ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا جبریل بڑی دیر ہو گئی ہے, تو ویسے ہی بغیر وحی کے بھی آ جایا کر, کبھی ملاقات ہو جائے گا. قرآن ہے, سورۃ مریم ہے, آسمان سے قرآن اترا وما نتنزل الا بامر ربک. اے جبریل جا کے کہہ دے کہ فرشتے اپنی مرضی سے دنیا پہ نہیں آیا کرتے, جب بھی وہ آتے ہیں وہ عرش والا کہتا ہے تو آتے ہیں. تو اللہ جن کو سلام کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے ان کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے. آج اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے اہل بیت سے محبت کرو. چند اہل بیت سے محبت کر کے باقی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا, نفرت رکھنا, دشمنی رکھنا, زبانیں کھولنا, برا بھلا کہنا, کعبے کے رب کی قسم یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. یہ حدیث ان کے لیے بھی ہے جو سارے اہل بیت کے دشمن ہیں اور ان کے لیے بھی ہے جو آدھے اہل بیت کے دشمن ہیں. کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا بیت اللہ کا سامنے ہو, حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان میں ہو, لیلۃ القدر ہو, 1000 سال سے 1000 مہینے سے بہتر رات ہو, ساری رات سجدے میں روتے ہوئے گزر جائے, اگر ایک بھی اہل بیت کا بغض تیرے دل میں موجود ہے جنت کی خواب سوچنا چھوڑ دے, میرا رب تجھے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک. اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو ساری بیویوں سے محبت کرنی, وہ ہماری مائیں ہیں, وہ اہل بیت حقیقی. آپ کی بیٹیاں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ, رقیہ رضی اللہ عنہ,
زینب رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ہاں یہ بات ہے، ان تینوں سے بڑھ کر پیار میرے آقا کو فاطمہ سے تھا۔ اس کی وجہ بھی وہ چھوٹی تھی سب سے، تو ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھ لے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لاڑ ہی ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی شان بھی۔ ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے، چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں اور سارے اہل بیت کے فضائل چاروں کے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی ذرا ان تینوں سے زیادہ فضیلت ہے، ان تینوں سے زیادہ فضیلت۔ یہ ماننا ہے، حدیث ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو منکر ہم بنیں گے۔ جو حدیث میں ہے سب ماننا پڑے گا، صحیح حدیث میں ہے، جو قرآن میں سب ماننا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی شان ان تینوں سے ذرا بڑھ کر۔ آپ نے معروف روایت سنی ہوئی ہے، میرے نبی علیہ السلام اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت رکھتے، اتنا خیال رکھتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں ہوتے نا، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ دروازے پر آتی، میرے آقا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، بیٹی کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دے کے آقا اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی فاطمہ سے محبت تھی، اور آپ نے فرمایا سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بس آتی ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احب فاطمہ فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے پیار کیا اس نے اس کے بابا محمد سے پیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا، دشمنی رکھنی، وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ اس سے دشمنی ہے، بلکہ اس کی میں محمد سے بھی دشمنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان سے پیار کیا، بہت پیار کیا، خوب پیار کیا، اور آپ اپنے آخری وقت میں آپ نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا تھا نا، نبی علیہ السلام بڑی گھبراہٹ، کبھی اپنے چہرے پہ کپڑا لیتے، کبھی اتارتے، کبھی لیتے، کبھی اتارتے، بڑی گھبراہٹ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ آئیں اور آ کر کہنے لگی واہ کربا ابھی، واہ کربا ابھی، ہائے میرے ابو کو اتنی گھبراہٹ۔ بیٹیوں کو اللہ نے دل ہی ایسا دیا ہے کہ وہ باپ کو کبھی گھبراتا دیکھ نہیں سکتے، اور بیٹی ہو فاطمہ اور والد ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کو بے چینی ہو، بیٹی کو کیسے چہنا ہے، بے ساختہ کہہ اٹھی واہ کربا ابھی، واہ کربا، ہائے میرے ابو کی کیفیت، ہائے میرے ابو کی طبیعت، ہائے میرے ابو کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے بیٹی یہ پریشانیاں ختم ہو، اب تیرے ابو کی بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، آج کے بعد تیرے ابو کو کبھی بے چینی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ میرے پاس آ، آپ نے ان کے کان میں بات کہی، فاطمہ آج تیرا ابو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اماں جان سہروں کی تار رو پڑی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ میرے پاس آ، پھر قریب کان کیا تو فرمایا میرے پورے اہل خانہ میں سب سے پہلے جنت میں جس کی ملاقات ہوگی وہ تو اور میں ہوں، یعنی تو جلدی آ جائے۔ وہ مسکرا پڑی آقا کی محبت کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے فاطمہ جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی نا ان سب ایک سردار ہوگی جس کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی رفت ہے۔ اس کو ماننا ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اور انسان بہت بڑی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود باقی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، باقی بیٹیوں کا بھی مقام شان آقا نے بہت۔ بہرحال میں مختصراً ان کے دو بیٹے ہیں، پھر آپ کے داماد علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، اور وہ سارے۔ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے۔ ایک مرتبہ ایک بات سب کی کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آئے،
اور آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس بھی گھر میں موجود ہیں. یہ آپ کے ویسے بھی رشتہ دار چچا کے بیٹے ہیں اور ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. خالہ کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے اور باپ کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے. خالہ ہے میمونہ. جب میمونہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی نا تو عباس کے بیٹے عبداللہ بھی اس گھر میں خالہ کے گھر میں جا کر نبی علیہ السلام کی عشاء کی نماز پڑھ کر آنے سے پہلے گھر میں پہنچ گئے. گھر کی کیفیت یہ تھی کہ ایک ہی تکیہ ہے گھر میں, 2 تکیے نہیں. میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں کتنے تکیے؟ اس کے اوپر میرے آقا اور آپ کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ سر رکھ کے سو جائے گا. اب یہ بچہ بھی آ گیا. اب ایک تکیے پر کیا کرنا تھا, یہ دیکھیے ایسے تکیہ ہے, اس کی جو تھوڑی چوڑائی والی سائڈ ہے اس طرف سر رکھ کے ایسے سو گئے عبداللہ بن عباس. ادھر جگہ ہے نبی علیہ السلام کی اور ادھر جگہ ہے میمونہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں نا جا کے لیٹ گیا, آنکھیں بند کر دی, جسم کو میں نے روک لیا کہ حرکت نہ کرے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میں سو گیا. میرے نبی علیہ السلام آئے, آ کر کہنے لگے نام الغلیم, یہ چھوٹا سا بچہ سو گیا ہے, سو گیا. پھر آپ نے چند باتیں اپنے اہل خانہ سے کی اور آپ لیٹ گئے. عبداللہ کہتے ہیں میں سویا نہیں تھا, 8 سے 9 سال کی میری عمر تھی, میں لیٹا تھا, سویا نہیں تھا. میں باتیں بھی سن رہا تھا, آنکھیں بند بھی تھیں, لیکن دل کے اندر ایک لگن اور تڑپ تھی. تڑپ کیا تھی؟ میں نے سوچا میں نے آقا کے دن کو تو دیکھا ہے, راتوں کو نہیں دیکھا. میں کیوں ایسا ہو کہ ایک رات ساری جاگ کر دیکھوں میرے آقا کی رات کی عبادت کیا ہے. یہ اہل بیت, صرف کڑے پہن لینا یہ اہل بیت نہیں, صرف نام کے ساتھ سید لگوا لینا اہل بیت نہیں, دین پر عمل کرنے کی تڑپ رکھنا اہل بیت کا نام. اہل بیت یہ ساری رات بچہ سویا نہیں. کہتے آنکھیں ایسی تھی جیسے سو گیا لیکن میں سویا نہیں. میرے نبی علیہ السلام اٹھے رات کو, میں اس وقت بھی بیدار تھا. آپ نے وضو کیا, آپ مصلی پہ چلے, آپ نے نماز شروع کر. میں بھی اٹھا, میں نے بھی وضو کیا, میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب کھڑا جب 2 بندے ہوں تو امام الٹی سائڈ اور مقتدی سیدھی سائڈ, یعنی امام کھبے پاسے اور مقتدی سجے پاسے. اصل مسئلہ یہ, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی یہ مسئلہ پتا نہیں, وہ الٹی جگہ کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ایسے کام سے پکڑا نماز کے دوران اور گھما کر اپنی سیدھی طرف کھڑا کیا اور پھر نماز پڑھی انہوں نے آپ کے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام سوئے. عبداللہ کہتے ہیں میں بھی لیٹ گیا, پھر پیغمبر علیہ السلام اٹھے, پھر میں اٹھا, پھر آقا سوئے, پھر میں لیٹا, پھر آپ اٹھے, پھر میں اٹھا. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام رات کو سوئے اور اٹھے اور میں بھی لیٹا اور اٹھا. اور میری کوشش یہ تھی کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی رات کی نماز کو دیکھوں. جب میں اٹھتا نہ پھر تو میں آپ کے وضو کے لیے پانی ایک برتن میں بھر کے پہلے رکھ دیتا کہ آپ جب اٹھیں گے ٹب سے یا کسی جگہ سے نکال کے بھریں گے, میں رکھ دیتا. آپ میری اطاعت فرما برداری سے بڑے خوش ہوئے. صبح ہوئی تو آپ نے دعا دی, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. یا رب یہ بچہ بڑا ذہین ہے, اے اللہ اس کو اپنی قرآن کتاب کا علم عطا کر, اس کو مفسر قرآن بنا دے, اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایسا قبول کیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا دور حکومت آیا. بڑے بڑے جنرل, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے عظیم انسان بھی اس وقت زندہ جاوید موجود تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت جب دنیا کے کناروں تک پہنچنے لگی, ایران کو فتح کیا, عراق کو فتح کیا, مصر کو فتح کیا, شام کے قافلے گئے, ساری طرف جب دنیا کے اوپر اسلام پھیل رہا تھا, آپ کی مشاورتی کمیٹی میں چند لوگ شامل تھے جو دین کو خوب اچھے طریقے سے پھیلا رہے تھے. اس مشاورتی کمیٹی میں ایک بچہ بھی موجود تھا.
سفید دھاڑیوں والے، بڑے بڑے سپاہ سالار، بڑے بڑے تجربہ کار، بڑی بڑی مہارتوں والے، بڑے بڑے علم و فضل والے، لیکن 14 سال کے قریب کا ایک بچہ بھی آپ کی اندر موجود تھا۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ عمر رضی اللہ، یہ کیا بات ہے؟ اگر بچوں کو ہی اپنی کمیٹی میں رکھنا ہے تو بچے تو ہمارے بھی ہیں، بچے تو انصار کے بھی ہیں، بچے تو مہاجرین کے بھی ہیں، بچے تو جرنیل اور کرنیل کے بھی ہیں، اور آپ نے اس بچے کو رکھا ہے۔ فرمایا یہ بچہ دیکھنے میں بچہ ہے، حقیقت میں بچہ ہے، میں تمہیں تجربہ کروا دیتا ہوں۔ سارے لوگوں کو بٹھا لیا، کہا مجھے یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں تمہیں کیا سمجھ آتی ہے؟ سب نے کہا دین پھیل گیا، اسلام پھیل گیا، اسلام پھیل گیا، اسلام، کیونکہ ظاہری طور پر یہی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے، پورے پورے قبیلے مسلمان، یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ جب سب سے آخر میں پوچھا اے عبداللہ تو بتا تو کیا سمجھتا ہے؟ دیکھنے میں بچے تھے لیکن میرے پیغمبر کی جوان، فرمایا مجھے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب اب تمہارے واپس آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کہا اس میں تو کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں۔ فرمایا نبی آتے ہی دین پھیلانے کے لیے ہیں، اور جب پھیل جائے تو کام پورا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آقا اب آپ کی واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت لوگوں نے کہا اے عمر جو تو نے فیصلہ کیا حق کا کیا، سچ کر، جہاں تک لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی وہاں تک عبداللہ کا علم پہنچتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عقیل آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور بہت عظیم انسان تھے، بڑی بہادری اور بڑی شجاعت اور جرأت ان کے اندر تھی۔ جعفر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ ہے۔ جعفر تیار لفظ بولتے ہیں، سنا ہے نا جعفر تیار، تیار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیار تیر سے ہے، تیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، تیر توئیں یہ رہی تیر، تیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، تیار بہت زیادہ اڑنے والا، پرندہ اڑتا ہے نا، اسی سے عربی میں ہوائی جہاز کو طائرہ کہتے ہیں، اڑنے والا، اسی سے تیار، اسی سے طیارہ، طیارہ بھی اسی سے تیار، جعفر تیار، جعفر اڑنے والا۔ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک آپ نے قافلہ بھیجا، رومیوں کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، وہاں بہت بڑی رومیوں کی سپاہ تھی، 3 لاکھ افراد کافروں کی طرف سے تھے، 30,000 مسلمانوں کی طرف سے بڑا سخت ترین حملہ ہوا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو سپاہ سالار بنایا تھا، جھنڈا ہوتا تھا سپاہ سالار کے پاس جو تھام کے رکھنا ہے تاکہ سب کو نظر آئے ابھی ہمارا امیر قائم ہے اور ابھی ہماری فتح ہو کر رہے گی، جھنڈا تھام کے رکھنا تھا۔ جعفر رضی اللہ تک کو زخم لگے، وہ زخم یہاں تک لگے کہ آپ کا ایک بازو ہی کاٹ دیا گیا، آپ نے وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، ان ظالموں نے اور وار کیا، بازو ہی کاٹ دیا، جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہا، پھر آپ شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابہ نے پکڑا میرے نبی علیہ السلام کو، آسمان سے وحی کے ذریعے، ابھی قافلہ ادھر ہی تھا، جنگ یرموک کا موقع ہے، جنگ موتا کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ وہاں موجود تھے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آسمان سے وحی کے ذریعے خبر آ گئی آقا زید شہید ہو گئے، جو آپ کے منہ بولا بیٹے تھے، زید بن حارثہ اس دنیا سے چلے گئے، آقا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور آپ کے چچا کے بیٹے جعفر تیار بھی اس دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں گئے، ان کے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا جعفر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابو کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام گئے تو بچے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے آقا ہمارے پاپا کب آئیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا میرے بیٹو آج کے بعد تم جعفر نہیں محمد کے بیٹے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر آپ نے ان کے گھر والوں کو کہا مجھے وحی کے ذریعے رب نے بتایا ہے، جبریل نے آ کے سمجھایا ہے، جعفر نے اتنی بہادری سے لڑے، دایاں بازو کٹ گیا، بایاں بازو کٹ گیا، شہید ہو کے زمین پہ گر پڑے، میرے اللہ نے ان کے بازو کے بدلے میں جنت کے اندر ان کو 2 پر دیے ہیں، اور ان پروں کے ساتھ ان کو بتایا گیا ہے وہ جنت کے اندر بڑے خوشی کے ساتھ
ساتھ اڑ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام جعفر تیار پڑ گیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تھا اور جنتی ہونے کی بشارتیں جبریل نے آ کے سنائی تھی رضی اللہ تعالی۔ یہ بھی اہل بیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے داماد چچا کے بیٹے تیسرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ بھی اہل بیت ہے۔ ان کے بھی بے شمار فضائل، ہر ایک کے اوپر الگ الگ تفصیل ہے، لیکن ایک حدیث آپ کو میں سنائی دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بے شمار حدیث، ایک حدیث آپ غزوہ خیبر پر چلے گئے۔ خیبر کے موقع پر بہت زیادہ قلعے تھے، ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے تھے۔ آپ نے ایک فتح کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی قلعے فتح کر لیا، اور ایک قلعہ جو سب سے مضبوط اور طاقتور افراد کا تھا وہ مرحب کا قلعہ تھا۔ ایک حملہ، دو حملے، تین حملے، پانچ حملے، فتح نہیں۔ پہلے نبی علیہ السلام نے ایک دو کے بعد کہہ دیا تھا واپس چلتے ہیں، باقی بعد میں فتح کر لیں۔ صحابہ میں ذرا جوش تھا، ایک فتح کیا، دو، چار، چھ، جب سارے فتح کر لیے تو یہ کیوں چھوڑ کے جائیں گے، یہ کر کے جائیں گے۔ لیکن جب 5 حملے ہو گئے نہ فتح ہوا، بڑی شہادتیں ہو گئی۔ اب وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام لگتا ہے کہ جانا ہی پڑنا ہے۔ آپ نے کہا آپ رک جاؤ، پھر آپ کے پاس وحی آئی، آپ اپنی مرضی سے نہیں ہو، آپ کے پاس وحی آئی۔ آپ نے فرمایا آج رات گزارو، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، جھنڈا سپہ سالار، اس کو جھنڈا دوں گا جس کے بارے میں دو باتیں، ایک دنیا میں ایک آخرت۔ دنیا میں خوشی یہ ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا، اور ایک اس سے بھی بڑی بات ہے، دنیا میں سارے دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن سچی یا جھوٹی پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، اور صرف محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کی اب یہ بات سن کے نا خواہش بڑھ گئی کہ فتح تو ہونا ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرے اور جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے، اس کو دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کامیاب۔ ساری رات صحابہ سوئے ہی نہیں، ارے کون ہوگا، ارے کون ہوگا، ارے کون ہوگا، شاید وہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، شاید وہ جو بڑی مشکل سے ہجرت کر کے آیا، شاید وہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، شاید وہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ کہتے ہیں آج سے پہلے کبھی میرے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے بھی کوئی نام ملے، میرا بھی کوئی تذکرہ ہو، مجھے بھی کوئی عہدہ ملے، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ لیکن آج کے دن کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ میں بھی جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھا نا تو میں اپنی ایڑیوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے چہرے کو نمایاں کر کے دکھا رہا تھا آقا عمر یہاں بھی موجود ہے، مکے میں بھی آپ کا ساتھ دینے والا اور سارے مکے کو للکارنے والا، ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہونے والا، بہادری کے جوہر دکھانے والا، اسلام کے اوپر مر مٹنے والا اور سارے منافقوں کو ناکوں چلے چلوانے والا عمر یہاں موجود ہے رضی اللہ عنہ۔ دکھانا میں نے اپنا آپ کو چاہا۔ نبوت کی نگاہوں نے سب کے چہروں کا دیدار کرنے کے بعد جملہ فرمایا این علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے تم سبھی موجود ہو لیکن میرا علی کا رضی اللہ۔ فرمایا ان کی آنکھیں خراب ہیں، ارمد، ان کی آنکھیں خراب۔ اب یہاں ایک مرتبہ پھر تھوڑی سی امید کی کرن لگی کہ وہ نہیں تو کوئی اور، لیکن نہیں، یہ فیصلہ کس طرف سے تھا؟ آسمان، وہی کے ذریعے طے ہو چکا تھا کہ یہ کس کو ملنا ہے۔ یہ نہیں تھا آپشن، نہیں یہ نہیں تو یہ نہیں، آپشن ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا علی کو بلایا جائے، علی رضی اللہ کو آئے۔ آپ نے فرمایا علی جہاد کا میدان اور آپ، فرمایا آقا پیچھے رہنے والا تو میں نہیں، لیکن لڑنا تو میدان میں دیکھ کر ہے، میری آنکھوں میں درد ہے اور آنکھیں خراب ہے، دشمن نظر ہی نہ آئے تو کیا کروں گا، میں تو مجبوری کی وجہ سے رہتا
ویسے میں بہادری سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. آپ نے فباسا کافی عینیہ، آپ نے آنکھیں کھولی اور اپنا لعاب ان آنکھوں میں پھینکا. فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، اس طرح درست ہوئے جیسے زندگی میں کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں. اس کے اندر کیا ویکسین تھی، کیا میڈیسن تھی، کیا اس کے اندر رحمت اور برکت تھی. لعاب میرے آقا کا، آنکھیں میرے علی کی، پیغمبر علیہ السلام نے پھینکا، صحیح ہوئے. فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، ایسے پھینکا، ایسے درست ہوئے، زندگی میں تکلیف نہیں. فرمایا آقا آنکھیں کھل گئی ہیں، حکم کرے. حکم کیا ہے؟ فرمایا علی تیرے لیے آسمان سے پیغام آیا ہے، تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں. آقا حکم کیا ہے؟ یہ تو میرے رب کا انعام ہے، ویسے میں اس قابل کہاں، یہ اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے. میں تو عام سا بندہ ہوں. عظمت کا اعتراف میں نہیں، اسی کی عظمت ہے، اسی کا مقام ہے. میرے نبی علیہ السلام نے کہا یہ جھنڈا تھام لو، وہ سامنے مرحب کا قلعہ ہے، جاؤ اور اس کے پاس جاؤ اور قلعہ کو فتح کرو. فرمایا جاتے ہی فتح کر دیں؟ فرمایا نہیں، وہاں پہنچ کے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر ایک بھی سمجھ گیا تیرے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے، اسلام کی دعوت دینا. نہ مانے تو پھر اس کے سامنے کھڑا ہو جا اور اللہ کی مدد اور نصرت تیرے اوپر اترے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے یفتح اللہ علی یدی، اللہ تیرے ہاتھوں آج قلعے کو فتح کروا کے مرحب کو ذلیل و رسوا کرا کے رکھ دے. میرے علی رضی اللہ عنہ گئے، اسلام کی دعوت دی. نہ مانے، تکبر میں آیا ہوا تھا، کئی دنوں سے اس کے حوصلے بڑھ رہے تھے. ایک لڑائی جیت جائے تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا، دوبارہ تیسری مرتبہ 5 مرتبہ. وہ کہتا ہے تم آیا میرے مقابلے میں، پہلے 5 آئے اور وہ گئے اور کیا کرو گے. اور وہ بڑا متکبرانہ انداز میں شعر پڑھتا ہے. انا الذی، کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، شاہ کی سلاح بطر مجرب. پورا خیبر، بچے بڑے عورتیں مرد جوان بوڑھے سارے، قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر میرے مرحب کے نام کو جانتا ہے. شاہ کی سلاح بطر مجرب، جب میں اسلحہ پہن لیتا ہوں بہادری میں میرا کوئی مقابلہ نہیں اور تجربے میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے. ارے بچے واپس چلا جا، میرا مقابلہ کرنے کے لیے نہ. جب اس نے اشعار پڑھے، علی رضی اللہ عنہ بڑے فصیح اللسان تھے، قادر الکلام تھے، اچھے شاعر اور بہت اعلیٰ بات اور گفتگو کرتے تھے، بڑے عظیم خطیب تھے. آپ نے بھی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ. ہاں اگر تو مرحب ہے تو میں بھی وہ ہوں. جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. حیدر کا معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر ہوتا ہے. کلیسی غابات، میں ایسا شیر ہوں جو کھچار کے اندر دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہوں. شاکیز میں انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ. جب میں اپنے دشمن پہ حملہ کرتا ہوں، ایسا وار کرتا ہوں، اتنا بھیانک اور ڈرونا میرا وار ہوتا ہے، دشمن ڈر جاتا ہے اور دنیا بھاگ جاتی ہے. میں بھی تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب دونوں سامنے آئے، اس نے اپنے اشعار پڑھے، انہوں نے اپنے اشعار پڑھے. اس نے اپنی بہادری کو دیکھا، انہوں نے اپنی بہادری کا ذکر کیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ رات کے فیصلے ہو چکے ہیں اور آسمان سے وحی آ چکی ہے. دونوں کی تلواریں نکلی، ٹکرائی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو سر کے اوپر ایسی بار لگائی کہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. پورا میدان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا. اس کے سپاہی پیچھے کی طرف منہ کر کے دوڑ پڑے. مسلمان صحابہ پیچھے گئے، مرحب کے قلعے کے اندر گھس گئے اور پورے قلعے کو فتح کر کے میرے آقا کی حدیث کو سچا ثابت کر دیا. مقام ہے، شان ہے، مرتبہ. ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شان، ان کا بھی مقام. حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے. میرے نبی علیہ السلام آدھا حصہ
اوپر والا چہرہ اور کندھے اور پیٹ حضرت حسین کے ساتھ ملتا تھا رضی اللہ عنہ، اور نیچے آپ کی پنڈلیاں، آپ کے پاؤں، آپ کے ران، آپ کے سری، یہ سارا حصہ حضرت حسن کے ساتھ ملتا تھا۔ یعنی دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو میرے آقا کی پوری تصویر بن جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے۔ جب کوئی یہاں نانا بیٹھا ہو نا، اسے پتا ہے کہ نواسے کیا ہوتے ہیں۔ یقین جانیے اپنی اولاد سے بڑھ کر بیٹی کی اولاد سے پیار آتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، اور میرے آقا کے تو اس دنیا میں رہے ہی نہیں، آپ کو پھر اور زیادہ تڑپ تھی، اور زیادہ محبت تھی۔ دونوں کی اکٹھی ایک حدیث اور پھر دونوں کی علیحدہ علیحدہ ایک حدیث۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، ساری مسجد کو دیکھا، نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لیا، میرے بازو کو پکڑا، بولے نہیں، مجھے ساتھ لے کر بازار میں چلے گئے۔ بازار گھوم کر آگے، آقا نے کچھ کہا نہیں، میں نے پوچھا نہیں، ایسے ہی تھا بس جیسے کسی کو نگاہیں تلاش کر رہی ہیں۔ واپس آپ دوبارہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے گھر میں گئے، اور آپ نے جا کر آواز لگائی، اسما رکاؤ، اسما رکاؤ، جس کا پنجابی میں ترجمہ ہے چھوٹو یہاں ہے، چھوٹا سا بچہ، اور وہ پیارا لگ رہا ہو نا، تو چھوٹا سا بچہ یہاں ہے، کدھر ہے؟ اسما رکاؤ، اسما رکاؤ، کدھر ہے وہ؟ اندر سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں دوڑ گئے، انہوں نے آ کے میرے آقا کو جھپی ڈالی، میرے آقا کے سینے سے لگے، میرے نبی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگے، آسمان کی طرف چلے ہو، زبان کو ہلا، ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہم، اے اللہ تجھے تو علم ہے کہ میں پیغمبر کے دل میں ان کی بڑی محبت ہوں، یا رب تو جانتا ہے کہ میں ان دونوں سے بڑا پیار ہوں۔ میں تجھ سے دو دعائیں کر رہا ہوں۔ پہلی دعا یہ ہے فَأَحِبَّهُمَا، اے میرے خدایا تو بھی ان سے پیار کرتا، انی احبہما، میں تو کرتا ہی کرتا ہوں، آقا کہتے ہیں اے اللہ تو بھی ان سے پیار کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے میرے رب صرف تیری محبت نہیں، پوری دنیا میں کسی علاقے میں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی انسان بھی یا رب جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کرنا۔ یہ دعا میرے لیے، یہ دعا تمہارے لیے، یہ دعا تمہارے لیے، یہ دعا تمہارے لیے۔ اگر آج اس بستی میں بیٹھ کر میرے آقا کے اہل بیت سے محبت کرو گے، میرے حسن و حسین سے محبت کرو گے، اللہ کی قسم ان کی محبت کی وجہ سے میرے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ملے گی، اللہم انی احبہما، اے میرے رب تو جانتے میں ان سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ آپ نے یہ فرمایا، اور ان دونوں کی اکٹھی حدیث ایک اور، میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک ران پہ حضرت حسن ہے اور ایک ران پہ حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی علیہ السلام ان کا بھی بوسہ لے رہے اور ان کا بھی بوسہ لے رہے۔ ایک دیہاتی آدمی آگے کہنے لگا، اقرا بن حابس اس کا نام تھا، آگے کہنے لگا آقا آپ بچوں کا بوسہ لیتے؟ آپ نے فرمایا تیرے بچے ہیں؟ کہتے ہیں۔ فرمایا تو نے کبھی نہیں لی؟ کہتا نہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرا دل سخت بنایا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے پیار کرتا، واحب من یحبہما، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار کرتا۔ وہاں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت حسن یا حسین ان میں سے کوئی ایک تھے، میرے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے اور آپ نے آ کر جماعت کروائی، جماعت کروا رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین،
اور نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا اور رکھا ہی رکھا، لمبا ہوا اور لمبا ہوا اور لمبا ہوا۔ حالانکہ آپ نے کہا ہوا تھا کہ نماز جب جماعت کرواؤ تو چھوٹی پڑھاؤ، اکیلے پڑھو تو تمہارا جتنا جی چاہے۔ آپ پڑھاتے بھی مختصر تھے، لیکن آج عجیب مرحلہ پیش آیا کہ سجدہ کیا اور لمبا لمبا اور خوب لمبا، اتنا لمبا کہ ایک صحابی کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ برداشت کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے نہیں کہ بہت لمبا تھا، میرے دل میں ایک وسوسہ آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی علیہ السلام کو کسی چیز نے ڈس لیا ہو یا کاٹ لیا ہو اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آیا ہو اور آپ کی روح قبض ہو گئی ہو، ورنہ آپ کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے نہیں۔ کہتے ہیں میں جب خوب بے چین ہو گیا سجدے میں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے نماز کے دوران ہی تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح آخر مرحلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے سر پھر نیچے رکھا، تو پھر کیا دیکھا وہ بعد میں بتا۔ نماز ختم ہو گئی، پھر آپ اٹھے، نماز ختم ہو گئی، جب سلام پھرا تو سب صحابہ کی نگاہیں کس طرف تھی؟ نبی علیہ السلام، کہ آج کوئی خیر نہیں، کوئی مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی سلام پھیرا تو آپ بھی دناؤں کے دنا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بےتاج بادشاہ، ساری دنیا سے زیادہ سمجھدار، آپ تو چہرے دیکھ کے پہچان جایا کرتے۔ آپ نے چہروں کو دیکھا اور بھانپ کہ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے کہ آقا آج کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے سر سجدے میں رکھا تھا تو میرا یہ بیٹا آ کے میرے کندھوں پہ چڑھ گیا اور میرے اوپر چڑھ گیا۔ کبھی آپ گھر میں نماز پڑھو نا تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے، اے اللہ جن کے پاس یہ پھل نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا، اے اللہ یہ بڑا پیارا میوہ ہے یہ سارے مسلمانوں کو۔ تو جب آپ نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھا تو میرا یہ نواسا میرے اوپر آ کے چڑھ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں اٹھ جاؤں تو گر بھی سکتا ہے، اور اگر اٹھ جاؤں تو شاید اس کی ابھی چاہت ہو بیٹھنے کی اور میں اٹھا دوں۔ میں نے کہا جب تک یہ اپنی مرضی سے نہیں اترے گا میں بھی سر سجدے سے نہیں اتروں گا۔ جب وہ اپنی مرضی سے اٹھا تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا۔ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کو ان سے بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی محبت۔ آپ خطبہ دے رہے، آپ سوچے ذرا اگر میں اسی طرح تقریر چھوڑ کے چلا جاؤں تو سب پریشان ہوں گے نا، میری اوقات ہی کیا، کوئی اوقات۔ یہ تو درس ہے وہ جمعہ، جمعے میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا حرام ہے، ایک دوسرے سوئے ہوئے کو اٹھانا بھی غلط ہے، شور کرتے کو چپ کرانا بھی غلط ہے۔ یہ سارے کام امام کے، امام کہہ سکتا ہے تمہارا کام ہے بس سننا۔ لیکن کیا تھا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے، منبر پہ نبی علیہ السلام تھے، صحابہ سامنے تھے، آپ ارشاد فرما رہے تھے، وہ ارشاد سن رہے تھے، اس طرح خاموش اور سناٹا چھایا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، کوئی حرکت نہیں کر رہا، کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا، آپ سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں وہ مان رہے ہیں۔ اچانک آپ کی آواز خاموش ہوئی اور آپ منبر سے اترے، سب کی نگاہیں اٹھی، آقا کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کچھ دیر کے بعد صحابہ کے درمیان سے خراج کیا، اپنے کھور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آپ کو منبر پہ بٹھا دیا اور آپ نے دوبارہ خطبہ شروع کیا اور فرمایا سنو، رب نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ میرے صحابہ میری نگاہیں سامنے تھیں تو
تمہاری نگاہیں میرے چہرے پہ تھی، میں تمہیں بتا رہا تھا، تم مجھے سن رہے تھے، لیکن تمہیں نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ یہ ننھا سا پھول لمبی سی قمیض پہن کے مسجد میں اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لیے آ رہا تھا۔ لمبی قمیض ہونے کی وجہ سے کبھی یہ پھول گر رہا تھا، کبھی یہ اٹھ رہا تھا، کبھی یہ گر رہا تھا، کبھی یہ اٹھ رہا تھا۔ میں محمد کے دل کے اندر اتنی محبت آئی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرا پھول دوبارہ زمین پہ گرے اور پھر اٹھے۔ میں نیچے گیا اور میں نے اٹھا کے تمہارے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا سنو، چلو اس کی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو سردار ہوگا، بڑا ہو کے سردار ہوگا، اور سرداروں کی ایک خوبی ہوتی ہے، اور اس کی وہ خوبی ہوگی لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے بڑی امید ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ و ارضا جوان ہوگا تو یہ سردار بنے گا، اور میرے اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی، صحیح بخاری کی حدیث، مسلمانوں کی عظمت والی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا کے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال کروائے گا۔ ایسا ہوا، میرے نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، ابو بکر آئے چلے گئے، عمر آئے چلے گئے، عثمان آئے چلے گئے، علی آئے چلے گئے، رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ نے سب کو جنت کے عظیم مقام عطا کیے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مسلمانوں کی عظمت والی دو جماعتوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، ایک گروہ امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ایک گروہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف تھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تقریباً 30 سے زیادہ سال پہلے یہ اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے نبوت کی زبان سے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے یہ بتا دیا تھا، مسلمانوں کی عظمت والی دو جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ دو طرح کے مسلمان آپس میں لڑ کے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان کے ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے آپ کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کو سچا کر دکھایا اور اپنے نانا کی بات کو پورا کر کے دکھایا۔ یہاں آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہوا تو معذرت چاہتا ہوں۔ تھک دیں گے نا؟ بات یہ ہے، اہل بیت کا جو دشمن ہے اللہ کی قسم ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ میرے آقا کا بھی دشمن ہے۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے اللہ اس کو یا تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دے، ہماری یہ بات ہے۔ لیکن سارے اہل بیت، آدھے نہیں، مرضی کے نہیں، سارے اہل بیت ان سب سے پیار ہے۔ اب اہل بیت کی محبت میں آ کر کچھ لوگوں کے اوپر تبرہ کرنا یہ جائز ہے۔ اہل بیت کی محبت میں آ کر کچھ لوگوں کا اوپر غلط تبرہ کرنا یہ جائز ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو آخری حدیث میں نے آپ کو سنائی اس پہ غور کریں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ اب کس کس جماعت کے درمیان ہوئی؟ ایک حضرت حسن کی جماعت جو پہلے علی رضی کا گروہ تھا، اور ایک امیر معاویہ رضی کی جماعت کے درمیان کیا ہوئی؟ صلح ہوئی۔ اب حدیث نے ان کو مسلمان بھی کہا اور ان کو عظمت والے بھی کہا، اور انہوں نے صلح کی۔ یہ صلح کرنا اچھا تھا یا برا؟ اچھا تھا۔ اگر وہ دوسرا گروہ برا ہوتا تو پیڑیاں صلح کرنی چنگی۔ آپ دنیا میں دیکھ لینا، اگر آپ کسی کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں۔ اگر آپ کسی برے کے حق میں بیٹھتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ تو برا ہے ہی ہے۔ اصل الزام کس پر آتا ہے؟ جو اس کے حق میں بیٹھے گا الزام آئے گا نا۔ آپ
لوگ نہ سمجھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں ارے اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہو گے، صرف تم پھر ان کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ تم ان کو بھی برا کہہ رہے ہو جو ان کے حق میں بیٹھے، ان کو بھی تم برا کہہ رہے ہو جن کی صلح کی تعریف میرے آقا نے کی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تم زانی کہو گے، شرابی کہو گے، برے کہو گے، پھر یہ تمہاری بات بہت بڑی گستاخی بنے گی حضرت حسن کی بھی کہ وہ ایسے آدمی کے حق میں بیٹھے، اور تمہاری بات گستاخی بنے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آقا تعریف کرے اور تم ان کو برا کہو۔ حسن ان کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے پوری امت مسلمہ کو کہے کہ میں بھی اس کو خلیفہ مانتا ہوں، تم بھی ان کو خلیفہ مانو، اور ساری امت مسلمہ نے 20 سال تک، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال تک پوری امت مسلمہ کے خلیفہ اور حکمران، اور اس خلافت اور حکمرانی کے اندر حضرت حسن بھی موجود تھے، حضرت حسین بھی موجود تھے، محمد بن حنفیہ بھی موجود تھے، اہل بیت بھی موجود تھے، ازواج مطہرات بھی موجود تھی، اور ہزاروں صحابہ زندہ و جاوید تھے۔ اگر تم یہ کہو کہ وہ غلط تھے، نعوذ باللہ تمہارا یہ جملہ ان کے اوپر تو ہے ہی ہے، در حقیقت حضرت حسن کی بھی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے، میرے آقا کی توہین ہے، حضرت حسین کی توہین ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے اور تسلیم نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کبھی کسی کی غلط تعریف نہیں کر سکتے، اگر تعریف کی ہے تو وہ بندہ غلط نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کو غلط کہا ہے ساری دنیا صحیح کہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور جس کو میرے آقا صحیح کہہ دے، کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کی تاریخ کی کتابیں ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے، میرے آقا کی حدیث ہمارے سینے کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سینے میں آنے والی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میرا یہ بیٹا امید ہے بڑا ہو کے سردار ہوگا اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور انہوں نے صلح کروائی، اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سچی ثابت ہوئی۔ یہ سارے اہل بیت ہیں، یہ ان کے مقام اور شان ہے، یہ ان کی عظمت اور مرتبہ ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض کرنا منافقت اور کفر تک لے جائے گا۔ اے اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما۔ اب رمضان کی آمد ہے، تو مہمان آ رہا ہو تو اس کے آنے سے پہلے کچھ کام کرتا ہے۔ مہمان آنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کھلائیں گے کیا، آنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے پلائیں گے کیا، آنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے بٹھائیں گے کیسے، بٹھانا کہاں ہے، جگہ کیسی ہے اس کو بٹھانے کے لیے، اور وہ ساری پلاننگ کریں گے تو عقل مند ہوں گے۔ اور اگر وہ آ جائے دروازے پہ بوئے تے جان سے تبیتوں کو کڑی دے کوئی کام نہیں۔ رمضان آنے سے پہلے پلاننگ کرنا، سوچیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا، گیمیں کھیل کے، ڈرامے دیکھ کے، یقین جانو ہزاروں لوگ آج اپنی اپنی قبروں میں ترس رہے ہوں گے کاش ہمیں ایک رمضان مل جائے۔ ہزاروں لوگ ترس رہے اور ترلے کر رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، وہ کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ اے رب، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اخرجنا، اے اللہ ایک وری کر دے، اخرجنا ہمیں نکال دے ذرا، نعمل صالحا ساری زندگی نیک عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل جو پہلے کیے اب نہیں کرتے، جو گناہ ہو گئے اب نہیں کرتے۔ میرے اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ عمر نہیں ملی تھی، رمضان نہیں آیا تھا، وقت نہیں ملا تھا تمہیں، اب کوئی نہیں، وجاءکم النذیر۔ قرآن کہتا ہے میرے اللہ ان کو جواب دیتے ہیں ڈرانے والا آیا تھا نا، بتانے والا آیا تھا نا، تم نے نہیں مانا، اب کوئی موقع نہیں۔ خدا را ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں اس مسجد کے بھی نمازی ہوں گے، میرے اپنے رشتے دار
میرے اپنے نمازی کئی ایسے تھے جو پچھلے رمضان بڑی محبت سے ہمارے سینوں سے لگا کرتے تھے، آج نہیں، اور جو آج ہیں کچھ ایسا ہوگا جو رمضان تک نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ کوئی رمضان سے 1 دن پہلے جا رہا ہے، کوئی رمضان سے 2 دن پہلے جا رہا ہے، کوئی رمضان سے 3 دن پہلے جا رہا ہے۔ اگر اس نے نیت بنائی ہوئی کہ میں رمضان ایسے گزاروں گا، وہ چلا بھی جائے تو نیت کا ثواب مل جائے، اور اگر نہ سوچا ہوا تو پھر وہ محروم رہ جائے۔ خدا را رمضان کی پلاننگ کرے۔ پلاننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ طے کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، پوری کوشش کر کے رکھنا ہے۔ کچھ میرے دوست ہاں مجبور بھی ہیں، لیکن یہ اصل مجبوری نہیں۔ قاری صاحب جی میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، قاری صاحب جی میری بچیاں پالنا ہوتا ہے، مزدوری کرنا، روزہ نہیں رکھا جاتا، گرمی کا روزہ۔ یقین جانو بھوکے رہ لو، روزہ نہ چھوڑنا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اچھا لباس عید والے دن نہ پہنو گے کچھ نہیں ہوگا، نیا جوتا نہیں پہنو گے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر روزہ نہیں رکھو گے ایمان کا بیڑا غرق ہوگا۔ میرے رب نے کل قیامت کو یہ نہیں پوچھنا کہ تیرے گھر میں گوشت پکا تھا کہ نہیں پکا تھا، تیرے بچوں کے جوتے نئے تھے کہ نہیں تھے، تیرا لباس نیا تھا کہ نہیں تھا، نہیں پوچھنا۔ یہ پوچھنا ہے تُو نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو وافر عطا کرے۔ جن کے پاس اہل خیر مال و دولت ہے نا، وہ مسجد کے نمازیوں کا خیال رکھو، مسجد کے نمازیوں کا خیال رکھو، اور بغیر احسان چڑھائے ان کے روزوں کا خیال، ان کے گھر کا خیال، ان کے خاندانوں کا خیال۔ یہ نمازی دنیا کے اللہ کے بڑی بندے، ان کا خیال سب سے پہلے ان کا، اور اس کے بعد باقی سب حق ادا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ایک حدیث کا نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنا چاہا۔ معاذ تیرے اوپر ساری جان قربان، تیری عظمت پہ قربان۔ معاذ رضی اللہ، میرے آقا کو ان سے بھی بڑا پیار ہے۔ جب آقا ان کو یمن کی طرف روانہ کرنے لگے نا، میرے آقا نے کہا معاذ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، جب تو یمن سے واپس آئے تو تیرا نبی دنیا میں موجود نہ۔ معاذ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہے موتیوں کی ایک لڑی ہی کر گئی۔ میرے آقا نے جب معاذ کے سینے کا غم دیکھا نا، تو آپ نے ایک اور بات کہی، اللہ کی قسم ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے، میرے آقا کا وہ ایک جملہ اس سے قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ پریشان نہ، واللہ انی لأحبک فی اللہ یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم اٹھا کے میں نبی کہتا ہوں، میں تیرے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا کہتی ہے آقا مجھے تم سے پیار، اس آدمی کے کیا کہنے کے جن کو آقا کہے کہ مجھے تم سے پیار۔ معاذ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بڑا پیار۔ آپ نے اس معاذ کو کہا معاذ رضی اللہ عنہ، جب تم وہاں جاؤ گے نا، سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دے اور میری رسالت کی بات کرے۔ سب سے پہلا پیغام ہی یہ، اگر یہ وہ قبول کر لے تو پھر ان کو کہنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ یعنی اگر وہ قبول نہ کریں تو آگے بتانے کی ضرورت ہے، جدا عقیدہ ہی توحید والا نہیں، لکھ نیکیاں کر لے قبول نہیں، اس کے روزے اور نمازیں کوئی نہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جامع ترمذی کی، سنن نسائی کی، ابن ماجہ کی، اے معاذ ان کو جا کے کہہ دینا اللہ کی توحید اور میں پیغمبر کی رسالت کو قبول کر۔ اگر وہ قبول کر لے تو پھر بتانا کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ فَإِنْ صَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اگر وہ 5 نمازیں پڑھ لیں پھر ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر سال بعد زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ کام کریں تو اگلا بتانا، نہ کریں تو آگے بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ روزوں کے لیے یہ لازم ہے، 5 نمازیں پڑھو تو روزے رکھو،
بعد میرے دوست یہ کہہ رہے قاری صاحب یہ ٹائم ہی نہیں لگ رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھنی کوئی فائدہ نہیں، بھوکے رہنا کوئی فائدہ نہیں، بھوکے اور پیاسے رہنا اور نماز نہ پڑھو، کبھی 2 اور کبھی 3، کبھی 1 اور کبھی 4، کوئی فائدہ نہیں، بے نماز ہو کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ طے کرو کہ یا رب تیرے کہنے پہ روزہ رکھنا اور تیرے کہنے پہ 5 نمازیں پڑھنا، تو فکر دینے والا میرا انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت کرنی، صبح و شام کے اذکار کرنی، اگر پیسے ہیں تو زکوٰۃ دو، نہیں ہے تو صدقہ کرو، یعنی زکوٰۃ کا نصاب ہے تو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں بھی پڑتی تو یہ تم فارغ نہیں ہو، تم نے صدقہ پھر بھی کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اتنا مال خرچ کرتے، اتنا کرتے کہ جیسے تیز ہوا اور آندھی ہوتی نا، اتنا خرچ کرتے۔ تو کیا وہ زکوٰۃ ہوتی تھی؟ نہیں، میرے آقا نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ دی نہیں، کبھی زندگی میں زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ کیا زکوٰۃ کے منکر تھے؟ نہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے اس مال پر جو سال پڑا رہے۔ میرے آقا نے کبھی سال سنبھالے ہی نہیں، انہوں نے زکوٰۃ دی نہیں، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ صدقہ، خوب صدقہ، تراویح پڑھا، فارغ وقت میں گیمیں نہ کھیلے، فارغ وقت میں لوڈو نہ کھیلے، فارغ وقت میں تاش نہ کھیلے، فارغ وقت میں فیس بک اور واٹس ایپ کی جان چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں، تمہیں اللہ کا واسطہ چھوڑ دیں، کیا ملے گا تمہیں؟ پھر بدا باتیں، فضول باتیں، آج اے ہو گیا، آج اے ہو گیا، یہ تمہیں سیاست میں جا کے کیا ملے گا؟ ان ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن گن، ایک ایک دن نہیں میں کہہ رہا، گھنٹہ نہیں، اللہ کی قسم اس دن کا ایک ایک سیکنڈ بھی قیمتی ہے، سیکنڈ بھی۔ اب تو نا سبحان اللہ، کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سبحان اللہ، یہ 2 سیکنڈ میں پتہ تم نے کیا کمال کیا؟ پتہ ہے کیا کمال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب مجھے وہ تکڑی اور ترازو بھی تو دکھا نا، میں نے فرعون جیسے جابر دیکھے، میں نے بڑے بڑے گناہگار اور خطاکار دیکھے، بڑے بڑے متکبر اور جبار دیکھے، اور راتوں کو ساری ساری رات تیرے سامنے رونے والے بھی دیکھے، وہ تکڑی تو دکھا جس میں تو پاپیوں کے پاپوں کو تولے گا اور نیکوں کی نیکیوں کو تولے گا۔ میرے رب نے کہا انظر الی السماء، اچھا موسیٰ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ پھر آسمان کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف دیکھا، آسمان نظر ہی نہیں آیا، نہیں نظر آیا، چاروں طرف دیکھنے کے بعد حیران ہو گئے، یا رب تیرا اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو۔ پھر حیران ہو کے پوچھا کوئی ایسا بھی ہے جو اس کو نیکیوں سے بھر کے رکھ دے؟ کوئی ہے ایسا بھی جو نیکیوں سے بھر کے رکھ دے؟ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ایک بندہ کہتا نا سبحان اللہ، میرے اللہ آدھا حصہ نیکیوں سے بھر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ پھر کہتا نا اللہ سارا ہی بھر دیں۔ تو یہ 4 سیکنڈ بھی آپ کے کیا، 4 سیکنڈ، خدا را فضول باتیں چھوڑ، گپیں چھوڑ، قرآن کی تلاوت، اللہ کی یاد میں اذکار کرو، 5 وقت کی پابندی، ایک کام، سارے روزے رکھنے، دوسرا کام، وقت پر نماز ادا کرنا، لیٹ نہیں کرنا، مسواک کے ساتھ کوشش کرنا، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا، اتنی بھی ہو جائے، اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری، رات کو تراویح پڑھ لیں، کوشش کرو باجماعت پڑھو، ویسے الگ بھی جائز ہے لیکن باجماعت، قاری صاحب کے ساتھ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پڑھ لو گے نا، من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلۃ، ابو داؤد کی روایت ہے، جو امام کے ساتھ شروع ہوا امام کے ساتھ ختم ہوا۔ کچھ لوگ وطر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مسئلہ بھی سمجھ، کچھ لوگ وطر چھوڑ کے، وطر بعد جو کلے پڑھنا جائز تو ہے لیکن بڑا نقصان کر گیا، بڑا نقصان کر گیا۔ کیا حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ شروع کیا اور امام کے ساتھ ختم کیا،
میرے اللہ اس کو ساری رات کی تہجد کا ثواب دے دیں. جو پہلے چلا گیا وہ تو پہلے چلا گیا. تو امام کے ساتھ شروع کرنا ہے، امام کے ساتھ ختم کرنا ہے، ساری رات کی تہجد کا ثواب ہے. عشاء کو بغیر جماعت کے نہیں پڑھنا، جماعت سے پڑھنا ہے. لیٹ ہو جاؤ کسی کو ساتھ کھڑا کر کے جماعت سے. جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے آدھی رات کی تہجد کا ثواب، اور جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات تہجد کا ثواب. دونوں کو جماعت سے پڑھو گے تو پوری رات تہجد کا ثواب. یہ قرآن پڑھیں، اذکار کریں، عبادت کریں، وقت کو فضول ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنی آخرت کو سنوار لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سوال ہے، کیا رخسار پر آئے بال داڑھی کہلاتی ہے؟ جی ہاں کہلاتی ہے. نیز یہ بھی بتائیں کہ گردن پر آنے والے بال کٹوانے چاہیے؟ دل کرتا ہے تو کٹوا لیں، نہیں کرتا تو نہ کٹوائیں. گردن سے مراد یہ دائیں بائیں اور پیچھے ہے. یہ جو آگے ہے وہ اوپر ہو یا نیچے ہو یہ نہیں کٹوانے چاہیے. بلوغت کے بعد چہرے پہ جو بھی بال آتے ہیں وہ داڑھی ہے، یہ بات یاد ہے. بلوغت کے بعد چہرے پر جو بال آتے ہیں وہ بال، وہ کہتے ہیں داڑھی داڑھ جو جڑی داڑھا تے آگے وہ داڑھی، پھر ایسے تو داڑھا نہیں ہے، ایسے تھلے تو داڑھا نہیں ہے. یہ فضول باتیں بنائی، اے داڑھی ہے. تو اس سب سے پوچھو ادھر سے اتروا رہے ہو کیا اتار رہے ہو؟ داڑھی. یا داڑھی تھوڑی سیٹ کر دے، وہ تو کہتے داڑھی تھوڑی سیٹ کر، وہ تو داڑھی ماننے دے، کہتے نہیں داڑھی ہے. تو چہرے کے اوپر جو آئے نا جوانی کے بعد وہ ساری داڑھی، کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی تقسیم. آج رکھ لو، آج رکھ لو، اللہ کی قسم جنت میں تمہیں نہیں رکھنی پڑے گی. اور اگر آج نہیں رکھو گے پھر پتہ نہیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا. آج رکھو. حدیث ایک ذہن میں رکھو، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے آزادی ہے، جنت. ہوں اسی قیدیاں کہ آزاد ہیں. جے تے اپنے ہم ادھر پاسے جانے تو پھر جو مرضی کرو موجہ کرو، اور اللہ ان سے بچائے، ہمیں مومن ہی بنائے. تو پھر ہم قیدی ہیں، پھر ہم تو قیدی بنو نا، پھر قیدی بنو. آج قیدی ہو جاؤ، کل آزاد ہو جاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہاں جو چاہو گے تمہیں ملے گا، وہ آزاد. جہنم والے اپنی مرضی کر سکیں گے؟ کیوں؟ وہ یہاں آزاد رہیں گے. ایک قید ہے، ایک آزادی ہے. چاہے یہاں قیدی بن جاؤ چاہے یہاں آزاد ہو. جو یہاں قیدی وہ وہاں آزاد. یا رب ہمیں ان میں شامل. اور جو یہاں آزاد وہ وہاں قید. یہاں کی آزادی نہیں چاہیے، یہاں قید اچھی ہے، وہاں آزادی اچھی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے پر رحم فرما. اللهم لك الحمد في السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد وانت اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو غفور الرحیم، ہمیں معاف فرما. اے میرے مولا تیرے سوا کوئی غفور الرحیم نہیں، تو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے اور تیرے سوا ان کو کوئی معاف نہیں کرتا، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کے ہمارے اوپر رحم فرما.
اے اللہ جتنے مسلمان بیمار سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو دکھی ان کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہے قرضے دور فرما، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں سننے کے لیے آئے اپنی نیند کو چھوڑ کے کام کو چھوڑ کے اے اللہ تو ان کی دونوں جہانوں کو آباد فرما، اے اللہ ان کی دنیا آخرت کو آباد فرما، اے اللہ ان کا یہ شوق اور جذبہ قبول فرما، اے اللہ ان کا سننا اور میرا سنانا قبول فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی سچی محبت پیدا فرما، اہل بیت کا سچا پیار عطا فرما، اے اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اہل بیت کا پیار عطا فرما، اے میرے مولا ہمیں ان کے عقیدے پر چلنے والا بنا، ان کی سیرت پر چلنے والا بنا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اپنے حبیب اور اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے تو سب کو معاف فرما، سب کی قبروں کو روشن فرما، نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما، اے میرے مولا وہاں تیرے سوا کوئی نہیں بچانے والا، ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے بچا، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ وہاں کی گھبراہٹوں سے محفوظ فرما، قبر کے دبانے سے محفوظ فرما، قبر کے اندھیروں سے محفوظ فرما، اے میرے خدایا تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جانتا ہے ہم بڑے کمزور ہیں، تو ہمیں ویسے ہی معاف فرما، تو ویسے ہی معاف فرما، اے اللہ جب قبروں سے اٹھیں ہمیں سواریاں عطا فرما، سواریوں پہ بیٹھ کے میدان محشر میں جائیں، اے میرے رب تیری اس دن کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما، اپنے آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم اپنی ساری زندگی تو دور ایک دن کا بھی حساب نہیں دے سکتے، تیری رحمتوں کا حساب نہیں دے سکتے، تو بڑا عظیم بادشاہ ہے، تو ہمیں بغیر حساب کی جنت الفردوس عطا فرما، بغیر حساب کی جنت عطا فرما، اے میرے مالک جو مانگ لیا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بغیر مانگے ہی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔